حیا کے طریقے پر۔ عورت کا سب سے بہترین زیور حیا ہے، سب سے قیمتی جوہر جو اللہ نے عورت کو دیا وہ حیا ہے، اور مرد کے پاس جو سب سے قیمتی جوہر ہے وہ غیرت ہے۔ یہ دو چیزیں جس معاشرے میں جس گھر میں ہوں وہاں ماحول پھر انسانیت والا رہتا ہے، حیوانیت والا نہیں بنتا۔ اور یہ دونوں چیزیں جب شریعت کے دائرے کے اندر بند ہوں تو پھر سونے پہ سہاگا بن جاتا ہے۔ الاستحجاء، آئی وہ عورت لیکن اس کی چال سے بھی حیا ٹپک رہا تھا، اس کے انداز چلنے سے بھی حیا ٹپک رہا تھا۔ تمشی الاستحجاء۔ اور حیا کے بارے میں آپ نے یہ حدیث مشہور ہے سنی ہے، سیاستہ کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان 70 و بضع شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کے حصے، ایمان کی شاخیں، ایمان کے درجات اور مراتب فرمایا 70 سے زیادہ ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے بڑا شعبہ، حصہ، شاخ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور کم از کم ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ آپ جا رہے ہیں، کانٹا پڑا ہے، روڑا پڑا ہے، کوئی چیز ایسی پڑی ہے آپ کو تکلیف نہیں دی لیکن کسی آنے جانے والے کا تکلیف کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے، آپ اس کو، آپ کا ایمان کہتا ہے۔ کسی نے آپ کو کہا نہیں ہے، کسی نے آپ کی واہ واہ نہیں کرنی، آپ کو اس وجہ سے کوئی انعام، کوئی اور دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہونا، لیکن آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ گاڑی پہ جا رہے تھے، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، آپ کو بریک لگ گئے کہ پہلے اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤں پھر آگے چلوں۔ اور صوفیاء نے تو فرمایا کہ راستے سے مراد اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، کہ جو چیز اللہ کی طرف جانے کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے تو اللہ سے محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ یہ باغ میرا ہے، یہ مجھے بڑا پیارا ہے، لہٰذا میں صدقہ کر رہا ہوں۔ میں اس باغ میں گیا ہوا تھا، دوسرا صحابی آ رہا ہے، میں اس باغ میں گیا ہوا تھا، اس کی ہریالی کو دیکھ کے، اس کے سبزے کو دیکھ کے، اس کی رونق کو دیکھ کے میرا دل ایسے لگا رہا کہ اللہ کی ذات سے غفلت آ گئی، لہٰذا یہ باغ میں صدقہ کر رہا ہوں کہ یہ میرے اور اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ بن گیا، روڑا بن گیا، میں اس کو ہٹا رہا ہوں۔ یہ صوفیاء کا خیال ہے، تو یہ ادنا درجہ ہے۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا سب سے عظیم ترین شعبہ ہے، اس لیے کہ حیا خود بھی ایمان کا حصہ ہے، اور حیا کی وجہ سے ہی انسان پوری شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ حیا کا معنی ہوتا ہے لحاظ کرنا۔ اگر بڑے کا حیا آ جاتا ہے، انسان کا حیا آ جاتا ہے، باپ کا حیا آ جاتا ہے، ماں کا حیا آ جاتا ہے، کسی کی سفید بالوں کا حیا آ جاتا ہے، مسجد سے شرم آ جاتی ہے، جو میں نے کلمہ پڑھا ہے مجھے اپنے کلمے کا حیا آ گیا، میں مسلمان ہوں مجھے اپنے مذہب سے حیا آ گیا، تو اللہ سے بھی تو حیا آئے گا نا۔ اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ہے۔ ایک بندہ بندوں کا حیا تو کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، تو اللہ کا لحاظ نہیں کرتا، یہ تو حیا کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا لحاظ کرے گا کہ مجھے اللہ سے حیا آ گیا، میں جہاں بھی ہوں چوری کر رہا ہوں تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے حیا آ گیا، میں جھوٹ بول رہا تھا میرا اللہ سے مجھے حیا آ گیا، میں حرام کما رہا تھا مجھے اللہ سے حیا آ گیا۔ جو بھی کوئی گناہ کا موقع آئے گا، غلطی کا موقع آئے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ تو ہے نا، اس لیے وہ اللہ سے لحاظ کرے گا۔ تو حیا ایک ایسا شعبہ ہے جو سب سے زیادہ فرمایا خصوصی طور پہ الگ کر کے والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس لیے وہ بچیاں چلتی ہوئی آ رہی ہے بچی،
لیکن بچی کی چال سے بھی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حیا ٹپک رہا تھا، اور اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، ان ابی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو بلا رہی ہوں یا میں آپ کو بلانے آئی ہوں، او میرے ساتھ چلو گھر چلیں، نہیں، فوراً کہا کہ میں صرف پیغام رساں ہوں، میرا ابو آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ عورت براہ راست خود کسی کو دعوت نہیں دے رہی، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو لینے کے لیے، لیکن اس نے کہا ان ابی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، میرا والد بلا رہا ہے۔ نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ نسبت باپ کی طرف کی ہے، ان ابی یدعوک۔ یہ بھی عورت کے لیے ایک حیا